السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بارک اللہ فیکم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الكلام كلام الله واحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير رب زدني علما اللهم رب زدني علما۔ محترم بزرگان دین، امت مسلمہ کے غیور نوجوانوں، پردہ نشین خواتین ملت اسلامیہ اور دینی ملی اسلامی بھائیوں، ہر قسم کی تعریف و توصیف اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو تنہا ہم سب کا خالق، مالک، رازق اور مدبر ہے، جس کی مشیت اور مرضی کے بغیر درخت کا ایک پتا بھی نہیں گر سکتا۔ آسمان و زمین کی بادشاہت صرف اسی کے لیے ہے، کسی کی اور شراکت اس میں نہیں ہے، کسی کا کوئی اس کا ساجی اور ہمسر نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنی آخری پیغام کو، آخری شریعت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں ہم تک پہنچایا ہے۔ نبی آخر الزماں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا پیغام، اللہ کا قانون جیسا پایا تھا بغیر کسی کمی اور بیشی کے اس کے بندوں تک پہنچا دیا ہے۔ بلکہ آپ کی رحمت اور مہربانی کا عالم یہ کہ اللہ کی طرف سے جو احکام آپ کو ملے تھے اسے صرف پہنچانے پر آپ نے اکتفا نہیں کیا، بلکہ ان پر عمل پیرا ہو کر قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے بطور نمونہ چھوڑ دیا ہے۔ تمام انبیاء کرام پر درود و سلام ہو، بالخصوص سید المرسلین، امام الانبیاء، خاتم النبیین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہو۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی عبدک و رسولک محمد۔ اللہ رب العالمین کا فضل و احسان اور اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں رمضان المبارک جیسا مہینہ ایک مرتبہ پھر نصیب فرمایا، اور یہ مبارک گھڑیاں، یہ مبارک ساعتیں، یہ مبارک لمحات بس چند دن کے ہیں، اور آپ دکانوں میں، مکانوں میں، سڑکوں پر، مسجدوں میں سنتے ہوں گے کہ ابھی رمضان شروع ہوا تھا کہ ختم ہو رہا ہے۔ ہم عبادتیں نہیں کر سکیں، تلاوت نہیں ہو پائی، ذکر و اذکار کے لیے سوچتے رہے، صدقہ و خیرات بھی زیادہ نہیں ہو پایا، اور یہ رمضان گزر رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ ساعتیں، یہ چند گھڑیاں اور ہیں، اور ان کو غنیمت جاننے والا ہی عقل مند ہوتا ہے، دانش مند وہی ہوتا ہے جس کو تھوڑا بھی وقت اگر ملے تو وہ اس کو غنیمت سمجھتے ہوئے گزارتا ہے اور اس کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جاننے کے لیے کہا ہے۔
تلقین کی ہے، ان میں سے ہے کہ حیات کو موت سے پہلے، زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو۔ ہم سب ابھی زندگی گزار رہے ہیں، زندہ ہے، ہمارے جسم میں روح دوڑ رہی ہے اور ہماری آنکھیں بھی کام کر رہی ہیں، ہمارے ہر عضو اور ہر پارٹ ہمارے کام کر رہے ہیں، ایکٹیو ہیں، لیکن نہ جانے کب یہ ہماری سانسوں کی ڈوری کب ٹوٹ جائے اور ہم کب میت کے نام سے جانے لگے، کوئی نہیں کہہ سکتا۔ ابھی کچھ سال پہلے، کچھ عرصے پہلے یا کچھ مہینے پہلے، کچھ دن پہلے کچھ ایسے لوگ ہوں گے ہمارے بیچ جن کی تمنا تھی، خواہش تھی کہ رمضان کا مہینہ گزاریں گے، ہمارے ہی آس پاس رہنے والے، ہمارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے ہوں گے، جنہوں نے خواہش کی تھی، بڑی بڑی تمنائیں کی تھیں، لیکن آج ہمارے سامنے، ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں۔ لہٰذا ان چیزوں سے بھی ہمیں عبرت حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ انسان تسویف کا شکار ہوتا ہے۔ تسویف عربی کا لفظ ہے، کہا جاتا ہے سوف اعمل، یعنی میں کر لوں گا، اب کر لوں گا، جب کر لوں گا، اگلے ہفتے کر لوں گا، اگلے دن کر لوں گا، اگلی تاخرات کو کر لوں گا، اگلے رمضان کو کر لوں گا۔ اور یہ انسان کو شیطان اس طرح دھوکے میں ڈال کر اس کے اعمال کو برباد کر دیتا ہے۔ لہٰذا انسان کو جب جیسے موقع ملے اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے عمل میں جلدی کرنا چاہیے۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا، سورہ آل عمران کی آیت ہے کہ لوگوں اللہ کی مغفرت کی طرف دوڑ پڑو۔ ایسا نہیں کہ چل کے جاؤ، سوچو اللہ کی مغفرت حاصل کرنی ہے، اللہ کی رحمت کے حصول کے لیے کوشش کرنی، نہیں، دوڑ پڑو۔ جس طرح سے کوئی قیمتی چیز کوئی تقسیم کر رہا ہو، ہم سوچتے بھی نہیں اسے کیا کریں گے، اس کا مصرف کیا ہوگا، کہاں پہ خرچ کریں گے، وہ ہمارے کس کام کی چیز ہے، نہیں سوچتے، بس لے لیتے ہیں۔ بعض لوگ مثال کے طور پر کچھ جو مانگنے والے ہوتے ہیں، فقیر مسکین، آپ دیجئے، ایک وقت کا کھانا کھانے کے لیے لے لیں گے، 2 وقت لے لیں گے، 4 وقت کا بھی وہ بنا بنایا کھانا لے لیں گے، وہ سوچتے بھی نہیں کہ اس کا کیا کرنا ہے، بعد میں وہ پھینک دیں گے، کوئی بات نہیں، لے لیتے۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا مغفرت کی طرف دوڑ پڑو اور جنت کی طرف دوڑ پڑو۔ جنت حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی مغفرت اور رحمت حاصل کرنے کے کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے۔ اور یہ رمضان کی ہر گھڑی، اور یہ خصوصاً آخری عشرہ اور آخری عشرے میں تاخراتیں، اس کو تو بالکل برباد نہیں کرنی چاہیے۔ جہاں بہت ساری عبادتیں ہیں، بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کیا کرنا ہے، بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں ہمیں کیا کرنا ہے، تو دیکھیے جو عام عبادتیں ہیں، جو عام اعمال ہیں، وہی انجام دینا ہے۔ نمازیں پڑھیں انفرادی طور پر، 2 رکعت، 4 رکعت، 8 رکعت، 20 رکعت، 50 رکعت، جتنی آپ پڑھنا پڑھیں، خلوص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، اور اس میں دل لگا کر کے۔ ایسا نہیں کہ میں ریکارڈ بناؤں گا 50 سنچری، جیسے اب IPL کے لیے ابھی بھی بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے مسجد میں بھی اسکور کم سے کم دیکھ لیتا ہوں، ایسا ہوتا ہے کہ کم سے کم اسکور دیکھ لیتا ہوں۔ کتنے لوگ اسکور دیکھنے میں، موبائل چلاتے ہوئے ابھی میں آ رہا تھا، کتنے لوگ اسکور دیکھتے دیکھتے وہ ان کا بھی اسکور بن جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایسا نہ کریں کہ اسکور کے چکر میں اپنا اسکور ہم بھول جائیں۔ ہمیں یہ نہیں بنانا ہے نماز میں سنچری نہیں، بلکہ 2 رکعت بھی اگر ہم پڑھیں، اور 2 رکعت اللہ رب العالمین ہمیں خشوع و خضوع کے ساتھ اگر توفیق دے دے اور خلوص کے ساتھ ہماری اس عبادت کو قبول فرما لے، تو دنیا میں بھی کامرانی اور آخرت میں بھی کامیابی کا وہ سبب بن سکتی ہے 2 رکعتیں۔ لہٰذا کوشش ہی کریں۔ دوسری چیز تلاوت قرآن۔ تلاوت قرآن میں ہم بہت پیچھے ہیں، بہت افسوس ہوتا ہے ہمارے نوجوانوں پر۔ ہمارے بہت سارے بزرگوں تو ماشاءاللہ تلاوت کرتے ہیں، کچھ نوجوان بھی ہیں، سب نہیں۔ ہونا یہ چاہیے مسجد بالکل گھر، دکان، مکان، سڑکیں قرآن کی تلاوت سے گونجنا چاہیے۔ جس طرح سے آج ہر طرف اللہ رب العالمین نے آزمائشیں ڈال رکھی ہیں، آزمائشیں ہی کہیں گے، ہر طرف شیطان کے حیلے ہیں، ہر طرف شیطان کی چالیں ہیں، یہود و نصارہ ہوں یا اسی طرح سے ہم خود ہیں جو اپنے آپ کو بھی برباد کرنے کے چکر میں اور دوسروں کو بھی برباد کرنے کے چکر میں لگے ہوں۔ دوسری چیزیں، موسیقی، گانے، فلم کے ڈائلاگ وغیرہ جو مشہور ہیں یا اسی طرح سے گونج رہے ہیں، ہونا یہ چاہیے
خصوصاً رمضان میں تو رمضان میں عام دنوں میں بھی ہمارا یہ رویہ ہونا چاہیے کہ گونجے ہماری آواز سے تلاوت قرآن سے. کچھ سال پہلے ایسا ہوتا تھا کہ چند گھر مسلمان کے لیکن معلوم ہو جاتا تھا. آج مسلمانوں کے گھر غیر مسلموں کے گھر میں فرق نہیں کر سکتے. تلاوت قرآن سے گونجنا چاہیے. اور یہ وہ کتاب ہے جس کے سلسلے میں اللہ رب العالمین نے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین کہ اس کتاب کے ذریعے اللہ رب العالمین ترقی کرتا ہے, اقوام کو اونچا اٹھاتا ہے, ترقیاں دیتا ہے, رفعت اور بلندی سے سرفراز کرتا ہے, اور اسی کتاب کے ذریعے سے بہت ساری قوموں کو ذلیل و خوار کر دیتا ہے. اس لیے علامہ اقبال نے کہا تھا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. تو اپنے کلیچے پر ہاتھ رکھ کر, سینے پر ہاتھ رکھ کر ہر کوئی یہ سوچے کیا ہم اس قرآن کریم کا حق ادا کر رہے ہیں, خصوصاً رمضان میں. یہ کہ ہم نے روزے رکھ لیے, بس جماعت کے ساتھ ہم نے تراویح پڑھ لی, دعا میں شریک ہو گئے, چند بیانات ہم نے سن لیے, بس ہو گیا ہمارا رمضان. نہیں, یہ رمضان نہیں ہے. سلف یہ کرتے تھے, ساری چیزوں کو چھوڑ کر صرف قرآن میں اپنے آپ کو لگا دیتے تھے, قرآن کے لیے وقف کر دیتے تھے. امام مالک رحمہ اللہ اور بھی بہت سارے سلف کیا کرتے تھے معلوم ہے, جو حدیث کا درس ہوتا ہے, جو علم کی گفتگو ہوتی ہے, جو علوم تقسیم کرنے کی جو محفلیں سجائی جاتی ہیں, ان مجالس ان محافل میں بھی وہ شریک نہیں ہوتے تھے. کہتے تھے مجھے چھوڑ دو, میں قرآن کے ساتھ لگنا چاہتا ہوں. اور یاد رکھیے گا جب انسان کو بے چینی ہو, اضطراب کا وہ شکار ہو, جب اس کو نیند نہ آئے, چین اور سکون نہ ملے, تو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ رب العالمین سے گفتگو کرنی چاہیے, ہے نا. اپنی بات اللہ رب العالمین کو سنانا اور اللہ کی بات سننا ہے. کیسے کریں گے؟ یہ دو ذریعے. سلف کہا کرتے ہیں جب مجھے اللہ رب العالمین, جب آپ کو اللہ رب العالمین سے بات کرنا ہو نا, کچھ بولنا ہو, تو نماز کے لیے کھڑے ہو جائیے. سب سے زیادہ بندہ اللہ کے قریب کس میں ہوتا ہے, کس حالت میں؟ نماز کی حالت میں ہوتا ہے, نماز میں بھی سجدے کی حالت میں. جو بھی سنانا ہے, جو بھی شکایتیں کرنی ہے, جو بھی سوالات کرنے ہیں, جو بھی پوچھنا ہے, جو بھی توفیق مانگنی ہے, سب اللہ رب العالمین سے سنائیے. بھڑاس جیسے نکالنا ہوتا ہے نا, کسی کو کیا کرتے, بڑا اچھے گہرے دوست ہے, میں جا کر کے ٹینشن فری ہو جاتا ہوں, بولتے ہیں نا, یا ہمارے گھر میں فلاں رشتہ دار ہے, بات کرنے کے بعد تو میرا دل بالکل سکون پا جاتا ہے, اطمینان ہو جاتا ہے مجھے. تو ویسے ہی اللہ رب العالمین سے زیادہ مہربان, اللہ رب العالمین سے زیادہ رحیم اور کریم کون ہو سکتا ہے؟ تو اللہ رب العالمین سے گفتگو کرنے کے لیے, اپنی بات سنانے کے لیے نماز کا سہارا. اور اگر اللہ کی بات سننی ہو تو قرآن کریم کی تلاوت. یہ ایسی کتاب ہے, یاد رکھیں کہ اس کا اعتراف صرف مسلمانوں نے ہی بلکہ غیر مسلموں نے بھی کیا ہے, اور اسلام کے کٹر دشمنوں نے بھی کیا ہے. کٹر دشمنوں نے بھی اس کا اعتراف کیا ہے. یہاں تک کہ ولید بن مغیرہ, بہت بڑا دشمن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا, اسلام کا. اور یہ لوگ تو ایسے تھے جو کہتے تھے قرآن کریم کے تعلق سے, اللہ رب العالمین نے بیان کو وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون. دیکھو جب قرآن پڑھا جائے نا, قریب مت جانا, سننا نہیں, اور دوسروں کو سننے بھی مت دینا. لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ. اور جب قرآن پڑھا جائے تو کیا کرو, تم شور مچاؤ, شور مچاؤ تاکہ قرآن نہ سن پائے کوئی, اور اس سے ہدایت بھی نہ ملے, یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور اتباع نہ کوئی کر سکے. لعلکم تغلبون, تاکہ تم غالب ہو جاؤ. لیکن ولید بن مغیرہ کا عمل خود کیسا تھا معلوم ہے؟ جب قرآن اس نے سنا, قرآن کی لذت اس نے محسوس کی, تو کہتا ہے ان لہ لحلاوہ, ان لہ لحلاوہ وان علیہ لطلاوہ. سبحان اللہ. کہا کہ اس کی چاشنی ایسی ہے کہ بیان سے باہر ہے. کون کہہ رہا ہے؟ اسلام کا کٹر دشمن, قرآن کریم کا دشمن, وہ کہہ رہا ہے وَإِنَّ عَلَيْهِ لَطَلَاوَةٌ. اور اس کے اندر تازگی ہے, یعنی روح جب ایسا لگتا ہے کہ بے چینی, کوئی دوا نہیں, کوئی علاج نہیں, کوئی معالج نہیں, کہیں بھی چین سکون نہیں, گھر میں ہو, باہر ہو, دوست کے پاس ہو, رشتہ دار کے پاس ہو, اپنوں کے پاس, پرائے کے پاس, کہیں سکون نہیں, تو اس کے اندر تازگی ملتی ہے, روح پھر سے تازہ ہو جاتی, پھر سے تازی ہو جاتی روح. لہٰذا روح کو غذا پہنچانے کے لیے اس قرآن کی تلاوت بہت ضروری ہے, قرآن کی تلاوت بہت ضروری ہے. بہت سارے اگر پوچھا جائے
اللہ رب العالمین سب کو رسوائی سے بچائے. سب سے پہلے مجھ کہنے والے کو توفیق عطا فرمائے قرآن کی تلاوت کی. بہت سارے ایسے ہوں گے جنہوں نے قرآن کو اب تک کھولا بھی نہیں ہے, بس کسی سے سن لیا ہو یا پڑھنے نہیں آتا, پڑھنے کی کوشش بھی نہیں کی. یہ یقیناً اس قرآن کریم کے ساتھ ظلم ہے. یقین مانیے اس قرآن کریم کے ساتھ ظلم ہے. اور قرآن کریم ہی ایسی کتاب ہے دنیا کی سب سے مظلوم کتاب, جو کم پڑھی جانے والی, اور اگر پڑھی بھی جاتی ہے کتاب تو سمجھ کے باہر. کوئی کتاب ہے ایسی, یا ہم میں سے کوئی ایسی کتاب پڑھتا ہے کوئی جو نہ سمجھ میں آئے بس پڑھتے جاتے ہیں؟ نہیں ہے. تو ہم اس صف میں شامل نہ ہو جائے جس کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کریں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی رحمت والی ذات ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. جب طائف والوں نے مارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو, جب طائف والوں نے ستایا, فرشتوں نے کہا بد دعا کر دیجئے, بد دعا کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں. اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون, یہی دعا کرتے رہے, اے اللہ میری قوم کو ہدایت ہی جانتے نہیں, ان کو علم نہیں ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے شکایت کریں گے. معلوم ہے اللہ رب العالمین کے سامنے کل قیامت کے دن قرآن کریم کہتا ہے, سورہ فرقان کی آیت ہے, اللہ رب العالمین کہتا ہے وقال الرسول یا ربی ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا. یہ قوم ہے, یہ امت ہے, یہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا. یقیناً ہمارے بارے میں شکایت کریں گے. کیا ہم چاہتے ہیں ہمارے بارے میں شکایت کریں؟ کیا ہم چاہتے ہیں کہ وہ کریم وہ رحیم نبی جس کی مثالیں دی جاتی ہیں, جس کی صداقت اور امانت کی قسمیں کھائی جاتی ہیں, وہ نبی ہمارے بارے میں شکایت کریں؟ اور وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا. اپنے آپ کو ہم دیکھیں, کیا اس قرآن کے ساتھ ہم سوتیلا سلوک نہیں کر رہے ہیں؟ کیا ظلم نہیں کر رہے ہیں؟ اگر کر رہے ہیں تو توبہ کریں. ابھی آپ نے توبہ کے سلسلے میں باتیں سنی ہیں, تو توبہ کے تعلق سے دیکھیے, یہ جو مہینہ ہے اور خصوصاً یہ آخری عشرہ اور طاق راتیں, یہ اصل دعاؤں کی راتیں, دعا کی رات ہے. بہت کم ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے ہاتھ اٹھا کر اللہ کے سامنے اپنی خواہشیں رکھی ہوں, اپنی مشکلات کو پیش کیا ہو, اپنے مصائب کو بیان کیا ہو. اور یاد رکھیے گا اگر بیان کر لیا تو ہاتھ گرنے سے پہلے اللہ رب العالمین دعائیں قبول کرنے والا ہے, دعائیں قبول کرنے والا ہے. ہم میں سے آپ میں سے کوئی ایسا نہیں بول سکتا کہ جس نے کوئی گناہ نہیں کیا ہو. ہے کوئی گارنٹی دے سکتا ہے مجھ سے گناہ نہیں ہوا ہے؟ ہر ایک سے گناہ ہوتا ہے, غلطیاں ہوتی ہیں, خطائیں سرزد ہوتی ہیں, لیکن گناہوں پر اصرار کرنا, گناہ کے بعد دوبارہ گناہ کرنا اور گناہ کو لائٹ لے لینا, یہ کیا ہے؟ شیطان کا کام ہے. گناہ کا اعتراف نہ کرنا, کیونکہ جب آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اللہ رب العالمین نے سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا, سجدہ اس نے نہیں کیا. جب اللہ رب العالمین نے پوچھا کیا بات ہے سجدہ کیوں نہیں کیا, تو کہہ سکتا تھا معاف کر دے اللہ, غلطی ہو گئی ہے. نہیں کہا. کیا کہا؟ نہیں کرتا سجدہ. انا خیر من, دلیل بھی دے رہا ہے اپنے گناہ کی. انا خیر من, میں اس سے بہتر ہوں. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین, مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا اور فلاں کو آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو تو نے مٹی سے پیدا کیا. دلیل. تو یہی گناہگار انسان جب اپنے گناہوں کی دلیل دینے لگے تو سمجھیے وہ شیطان کے راستے پر چل رہا ہے. لہٰذا ہمیں اپنا جائزہ لینا ہے کہ گناہ کرنے کے بعد, مثال کے طور پر نماز چھوڑنے کے بعد, یا اسی طرح صدقہ و خیرات نہ کرنا, اپنی زبان کو لگام نہ دینا, کسی کو تکلیف پہنچانا, کسی کو ایذا دینا, اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنا. اس کے بعد اگر ہم ان چیزوں پر دلیل دیتے ہیں تو شیطان کا راستہ اپناتے ہیں. لیکن اگر ہمیں احساس ہو, گناہ کا اعتراف ہم کرتے ہیں, اور شعور ہونے کے بعد ہم اپنے گناہوں کی استغفار اور گناہ کی بخشش کے لیے اللہ کی طرف ہم رجوع ہوتے ہیں, تو یہ انسان کا کام ہے. اور انسان کی انسانیت اسی سے سمجھ میں آتی ہے کہ انسان گناہ کرنے کے بعد اعتراف کرے اور اسے معاف کرانے کے لیے کوشش کرے. آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی غلطی ہوئی, گناہ ہوا نا, چھوٹا گناہ ہوا یا بڑا گناہ ہوا؟ کیا گناہ ہوا تھا یاد ہے؟ جی سو رہے ہیں جاگ رہے ہیں آپ لوگ؟ یاد ہے نا جی؟ درخت کے قریب مت جاؤ کہا تھا اور چلے گئے پھل کھا لیا. چھوٹی غلطی تھی بڑی غلطی تھی؟ بڑی غلطی تھی. تو ہم کتنی بڑی غلطیاں کرتے ہیں آج کل. ہماری نظر سے اگر دیکھیں تو چھوٹی غلطی ہے نا. اللہ رب العالمین کتنی مرتبہ کہتا ہے قرآن میں وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ, یتیم کے مال کے قریب مت جانا. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا,
ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، اپنے بچوں کو کھلانے کے ڈر سے قتل مت کرنا. دیکھیے آج ہاسپٹلوں میں جا کر کے ابارشن کے کتنے واقعات ہیں. تو اللہ رب العالمین کتنی مرتبہ ہمیں تلقین کر رہا ہے کہ ان چیزوں کے قریب مت جانا. سود کے قریب نہیں. جو سود کا 1 روپے لیتا ہے یا سود کو سودی لین دین کرتا ہے اس کا حال کیا ہوتا ہے؟ گویا کہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ. سبحان اللہ، کتنا بڑا گناہ. ہم روزانہ ان گناہوں میں ملوث ہیں، اس کے باوجود ان گناہوں کو چھوٹا سمجھتے ہیں. تو اللہ کے اس پیغمبر آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا گناہ تو ہماری نظر میں بالکل چھوٹا ہے، چھوٹی سی غلطی. لیکن کیا اس غلطی پر وہ ڈٹے رہے؟ نہیں. قرآن نے ذکر کیا ہے قالا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اے اللہ ہم سے ظلم ہوا ہے، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، اگر تو معاف نہیں کرے گا، رحم نہیں کرے گا تو میں خسارہ اٹھانے والوں میں، نقصان اٹھانے والوں میں ہو جاؤں. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی غلطی ہوئی تھی نا، چھوٹی بڑی. کیا ہوئی تھی غلطی؟ مکہ مار کر کے قبطی کو قتل کر دیا تھا، یہی نا. تو جان بوجھ کر کیا تھا انہوں نے، جان بوجھ کر نہیں نا، بس بچانے کے لیے کیا تھا. مکہ مارا، قتل ہو گیا، وہ مر گیا. تو کیا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا نہیں میں تو یہ نہیں چاہتا تھا، میں تو یہ نہیں سمجھتا تھا، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، کوئی غلطی نہیں. کیا کہا؟ رب انی ظلمت نفسی، مجھ سے گناہ ہوا ہے، ظلم کیا ہے میں نے اپنے اوپر، اور تو معاف کرنے والا ہے. یہ انسان کا شیوا ہوتا ہے. اسی طرح سے یونس علیہ الصلوۃ والسلام، پیغمبروں کے واقعات جو اللہ رب العالمین نے بیان کیے ہیں نا، پیغمبروں کے واقعات ہم صرف سنتے سناتے ہیں اور بس ہم مزہ لے لیتے ہیں. پیغمبروں کے واقعات کے ذریعے سے اللہ رب العالمین ہمارے دل کو تسلی بھی دیتا ہے، اور ہم اپنے اعمال سے کیسے رجوع کریں وہ بھی اللہ رب العالمین بتاتا ہے. یہ نہیں کہ مزے لے لیے بس، واقعات کی طرح، کہانیوں کی طرح نہیں، بلکہ ہمیں اسے سبق لینے کی ضرورت ہے. یونس علیہ السلام کا اگر قصے ہی بیان کیے جائیں تو بہت وقت ہو جائے گا. تو دیکھیں یونس علیہ السلام نے بھی یہ کہا لا الہ الا انت سبحانک، اس کے بعد انی کنت من الظالمین، میں ظالم تھا. چھوٹی غلطی پر بھی اپنے آپ کو کہہ رہے میں ظالم، میں گناہگار، میں خطا کار، میں سیاکار، میں ظالم. یہی ہوتا ہے مومن کا کردار، یہی ہوتا ہے. اور جہاں سے اپنی غلطیوں کی دلیل دینا انسان شروع کرتا ہے، گویا کہ شیطان کے راستے پر چل نکلا ہے. یہی وجہ ہے صحیح مسلم کی روایت عبداللہ بن ابن مسعود رضی اللہ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں گناہ جو کرتا ہے انسان تو کرے گا، جیسا کہ ایک اور حدیث ہے غالباً ابن ماجہ وغیرہ کی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، سارے بنی آدم خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں. اتنی بات سمجھ میں آ گئی. لیکن اگر گناہ کرنے کے بعد وہ بہتر بننا چاہتا ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ اس کو توبہ کرنا چاہیے. اپنے گناہوں کا اعتراف سب سے پہلے احساس ہو، اور اس کے بعد اس سے رجوع ہو جائے. اور اس کے شرائط بھی شاید آپ لوگوں نے سنے ہوں گے. کیا کیا شرط ہے؟ مثال کے طور پر شارٹ کٹ یہ کہ سب سے پہلے اخلاص ہونا چاہیے، جس طرح سے ہر عبادت میں خالص توبہ ہو. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. اس کے بعد دوسری چیز یہ کہ نادم ہو، شرمندہ ہو، یہ میں نے کوئی بات نہیں، میں نے کیا تو کیا ہوا، کتنے لوگ کرتے ہیں، میں نے کون سی بڑی غلطی کر دی، ایسا نہیں. شرمندگی ہو، آنسو بہائے وہ. تیسری چیز یہ ہے کہ اس گناہ کو فوراً اسی وقت چھوڑ دے. ایسا نہیں کہ میں نے ابھی کیا ہے، ابھی نہیں، مزہ آ رہا ہے. مثال کے طور پر سودی لین دین، پیسے ہیں، ابھی نہیں، رمضان کے بعد چھوڑتا ہوں، ابھی نہیں، ابھی پیسے آنے ہیں وہاں سے، 1 سال کے بعد وہ میں نے فکس ڈپازٹ کیا ہے، اس کے بعد چھوڑتا ہوں. اس کے بعد یہ کام کر لیا ہے، نہیں یہ پیسے آ رہے ہیں نا، یہ زمین میں نے ہڑپ لی ہے، کوئی بات نہیں، اس پہ گھر بنا لیتا ہوں، آئندہ کسی کی زمین نہیں لوں گا، ایسا نہیں. فوراً اس گناہ کو اسی وقت چھوڑ دے. اور صحابہ کرام کی زندگیوں میں یہ چیز ہمیں ملتی ہے. شراب کا پیالہ انہوں نے ہاتھ میں لیا، پھینک دیا جیسے حکم آیا. بلکہ بعض صحابہ نے کیا کیا، جو پیا ہوا تھا حصہ اس کو انگلی ڈال کر کے انہوں نے الٹی کر دی، جو بھی پیٹ میں گیا تھا اس کو بھی نکال دیا. جبکہ وہ جو پیا گیا تھا وہ حرمت نازل ہونے سے پہلے کوئی حرج نہیں اگر اندر چلا گیا تھا. لیکن تقویٰ کا یہ آخری درجہ ہوتا ہے کہ انسان جائز چیزوں کو بھی اللہ رب العالمین کی خاطر چھوڑ دے تو فوراً اسے چھوڑ دینا ہے. اسی طرح سے چوتھی چیز، اس کی طرف کبھی بھی دوبارہ نہیں جانے کا عزم مصمم کر لینا ہے. دوبارہ کبھی بھی نہیں جاؤں گا، ایسا نہیں کہ پھر ضرورت پڑے گی تو لون لے لوں گا، دوبارہ ضرورت پڑے گی تو پھر سودی قرض، دوبارہ اگر
इसी तरह से बिजी हो जाऊंगा तो फिर नमाज छोड़ दूंगा, कोई बात नहीं, ये नहीं, बल्कि दोबारा उधर न जाने का पुख्ता इरादा कर ले इंसान, गरचे बाद में गुनाह हो फिर तौबा करे। इसी तरह से ये 4 शर्तें हैं। अगर हुकूकुल इबाद से ताल्लुक़ है तो 5वीं शर्त होगी, वो क्या है? अगर आपने किसी की ज़मीन हड़पी है तो ऐसा नहीं मैंने तौबा कर लिया है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने माफ़ कर दिया है मुझे, अब तुम्हें मैं ज़मीन नहीं दूंगा, फ़ौरन वो लौटाना होगा आपको ज़मीन। अगर किसी से आपने कर्ज़ लिया है, नहीं दिया है, और उसके बाद हाथापाई करके उसको ख़त्म कर दिया है, मामला रफा दफा हो गया, नहीं हुआ, बल्कि आपको लौटाना पड़ेगा। किसी को तकलीफ़ आपने दी है तो उससे माफ़ी मांगना पड़ेगा, तब जाकर के तौबा कबूल होगी। ये चीज़ें तो मैं बता ही रहा था, सारे जो गुनाहगार हैं उनमें बेहतरीन कौन है? जो तौबा कर ले, उससे रुजू कर ले। ये बात समझ में आ गई? और लेकिन मोमिन और एक फाजिर जो गुनाहों में मुलव्विस होता है, इसके दरमियान अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाल देकर फरमाया, इन्नल मुमिना यरा ज़ुनूबहु कन्नहु काइदुन तहत जबल यखाफु अन यका अलैहि, कि मोमिन का मामला ये होता है, गुनाह तो हर एक से होता है, लेकिन मोमिन अपने गुनाहों को बोझ समझता है। गुनाह करने के बाद अपने गुनाहों को, अपनी खताओं को ऐसा समझता है गोया कि कान्नहु काइदुन तहत जबल, वो पहाड़ के नीचे बैठा हुआ है, यखाफु अन यका अलैहि, उसे डर होता है कि अब यतब ये चट्टान उसके ऊपर गिर जाए, ये पहाड़ उसके ऊपर गिर जाए और ये उसकी हलाकत का सबब बन जाए। वो डरता रहता है, गुनाहों को अपने कांधों के ऊपर बोझ समझता है, न उसे रातों में नींद आती है, न दिन में चैन और सुकून मिलता है, जब तक उन गुनाहों से तौबा न कर ले। लेकिन फाजिर शख्स जो फासिक होता है, जो गुनाहों को लाइट ले लेता है, एतराफ़ ही नहीं करता, व इन्नल फाजिर यरा ज़ुनूबहु कज़ुबाब मर्र अला अनफ़िही फ़क़ाल बिही हाकज़ा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाल दी, फाजिर शख्स जिसका गुनाह ही सब कुछ है, गुनाहों को कुछ समझता ही नहीं है, वो मक्खी की तरह समझता है जैसे नाक पर बैठी हो और ऐसे उड़ा दे। अबू शिहाब इस हदीस के रावियों में से एक रावी है, वो कहते हैं कि ऐसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा किया, मक्खी बैठती है जैसा वो उड़ा देते हैं, उसी तरह से गुनाहों को समझने वाला इंसान वो फाजिर होता है, फासिक होता है। और जब ऐसा होता है तो फिर गुनाह का मतलब ही उसके पास नहीं रह जाता। लिहाजा गुनाह का एहसास ऐसा हो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन बंदे से इतना राजी हो जाए कि जो बंदा सिर्फ नेकियां ही नेकियां कर रहा था, उसे वो दर्जा नसीब नहीं होगा जो गुनाह करने के बाद इंसान को तौबा करने के बाद नसीब होता है। एक वाक़िया, माइज़ बिन मालिक असलमी रज़ियल्लाहु अन्हु, मालूम है ना वाक़िया? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं। बस 1-2 बातें बोल करके मैं ख़त्म करता हूँ, ताकि अपनी इनफरादी इबादत के ज़रिए से और दुआ व अस्कार, कुरान करीम की तिलावत और नमाज़ों के ज़रिए से इस रात को मामूर किया जाए। बहरहाल, तो माइज़ बिन मालिक असलमी रज़ियल्लाहु अन्हु अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं और कहते हैं, तहिरनी या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल मुझे पाक कर दीजिए, अल्लाह के रसूल मुझे पाक कर दीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, जाओ अल्लाह से तौबा करो और माफ़ी मांग लो। माइज़ बिन मालिक थोड़ी दूर जाते हैं, फिर वापस पलटते हैं, तहिरनी या रसूल अल्लाह, मुझे पाक कर दीजिए अल्लाह के रसूल। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही बात कहते हैं, जाओ माफ़ी मांगो और उसके बाद अल्लाह से तौबा करो। फिर जाते हैं, फिर वापस पलट, इस तरह से 3 मरतबा जाते हैं, वापस आते हैं। अल्लाह के रसूल हर मरतबा कहते हैं, जाओ तौबा करो। मालूम ये हुआ, यहाँ पर रुक करिए समझिए, मालूम ये हुआ जितने बड़े से बड़े गुनाह का इर्तिकाब हो जाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन तौबा के ज़रिए से, इस्तिग़फ़ार के ज़रिए से माफ़ कर देगा। चौथी मरतबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं और कहते हैं, या रसूल अल्लाह तहिरनी, अल्लाह के रसूल मुझे पाक कर दीजिए। कितने पाक नफूस थे, कैसे सहाबा किराम थे, कैसे मोमिन थे। वो भी एक गुनाह के बारे में अल्लाह के रसूल कह रहे हैं तौबा कर लो, लेकिन उनको चैन नहीं मिल रहा, सुकून नहीं। अभी जो हदीस मैंने बताया, अपने गुनाहों का बोझ वो अपने कांधों पे लेकर नहीं घूम सकते, नहीं रह सकते, रातों की नींद उड़ जाती है, दिन का चैन और सुकून खत्म हो जाता है। चुनांचे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं, कहते हैं पाक कीजिए। कहते हैं अल्लाह के रसूल, फीमा उतहिरुक, किस चीज़ में मैं पाक करूं, क्या हुआ है? कहा अल्लाह के रसूल मुझसे जिना हो गया, मिन जिना, जिना से मुझे पाक कर दीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं दूसरे से, तो ज़रा देखो दिमागी तवाज़ुन तो उठाइए, मेंटल तो नहीं है। साहबा कहते हैं नहीं सर, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठीक ठाक है, अक्ल बाकी है। फिर कहते हैं देखो, सूंघ करके देखो कहीं इसने शराब तो नहीं पी रखी है। साहबा किराम आकर के बताते हैं नहीं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुँह से बू तो नहीं आ रही है।
پھر پوچھتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا واقعی تم سے زنا ہوا ہے؟ کیا تم نے واقعی اس گناہ کا ارتکاب کیا ہے؟ کہتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً میں نے کیا ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رجم کا حکم دیتے ہیں۔ رجم معلوم ہے نا، گاڑ کر کے پتھر سے چھوٹے چھوٹے کنکر سے مار کر کے ختم کر دینا۔ یہ صحابی رسول معاذ بن اسلمی کو معلوم تھا یا نہیں حد نافذ ہوگی، میری جان چلی جائے گی؟ اگر میں بتا دوں کون جاننے والا تھا؟ کوئی جاننے والا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں آتے تو ان کے گناہوں پر پردہ ڈالا رہتا، پردہ پڑا ہوا رہتا، کوئی جاننے والا نہیں، کوئی بولنے والا نہیں۔ اس کے باوجود مومن ایسا ہوتا ہے کہ اپنے گناہوں کا بوجھ لے کر نہیں رہ سکتا۔ ہم تو اللہ رب العالمین کا کرم ہے، بس ہم گناہ کرتے جاتے ہیں، دوسروں سے تو چھپاتے ہیں بلکہ ہم خود بھی بھول جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، یاد رکھنا چاہیے۔ اسی طرح سے دوسرا واقعہ چھوٹا سا اسی طرح کا واقعہ ہے۔ غامدیہ عورت آتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وہ بھی یہی الفاظ کہتی ہے طہرنی یا رسول اللہ، مجھے پاک کر دیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جاؤ استغفری لذنبک، جاؤ اپنے گناہوں کی معافی مانگو اور توبہ کر لو اللہ سے۔ وہ جاتی ہے، پھر آتی ہے، کہتی ہے اللہ کے رسول کیا آپ مجھے اسی طرح سے لوٹا رہے ہیں جیسا معاذ بن مالک کو آپ نے لوٹایا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تعجب کرتے ہیں اور پوچھتے تمہارا اس سے کیا تعلق ہے، معاذ سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ کہ اللہ کے رسول میں اسی سے حاملہ ہوں۔ سبحان اللہ، میں اسی سے حاملہ ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جاؤ تم نے گناہ کیا، اس بچے کا کوئی گناہ نہیں ہے، جب اسے پیدا کر لو، جنم دے دو، اس کے بعد آنا۔ چنانچہ وہ پھر آتی ہے، لمبی حدیث ہے مسند احمد کی روایت، مختصر یہ کہ وہ آتی ہے اور کہتی ہے اس کی ولادت ہو گئی اللہ کے رسول، اب تو مجھے پاک کر دیجئے۔ دیکھیے یہاں پر نقطہ یہ کہ وہ چلی گئی، کم از کم 6 مہینے 7 مہینے 9 مہینے کا بچہ ہوتا ہے، پیٹ میں رہتا ہے، تو اس بیچ ہم کیا ہوتا بھول جاتے اپنے گناہ کو، باقاعدہ فخری انداز میں بیان کرتے ہیں، دوسروں کی غلطیاں نکالتے ہیں، دوسرے کے اندر کیڑے نکالتے ہیں، ہم اپنے گناہوں کو بھول جاتے ہیں۔ یہ عورت کیسے اس نے گزارا ہوگا یہ عرصہ، کیسے مدت گزاری ہوگی، اور اس نے آ کر پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اے اللہ بچے کی ولادت ہو گئی، اب پاک کر دیجئے۔ چاہتی کسی اور علاقے میں چلی جاتی، کوئی ڈھونڈنے والا نہیں ہوتا، وہ جانتی ہے میرے اوپر حد نافذ ہوگی، مجھے مار دیا جائے گا، اس کے بعد پھر آپ آ کر کے یہی بات کہتی ہے۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ابھی اس کی خوراک، اس کی غذا تمہاری چھاتی سے جڑی ہوئی ہے، جاؤ اس کو دودھ پلاؤ، جب بچہ دودھ چھوڑ دے تب آنا۔ چنانچہ وہ چلی جاتی ہے۔ دودھ پلانے کی مدت کتنی ہے جی؟ 2 سال۔ تو یہ بندی، یہ صحابیہ انتظار کرتے رہتی ہے 2 سال، اس اپنے ایریے میں رہتی، دوسرے ایریے میں چلی جاتی، دوسرے علاقے میں چلی جاتی، کوئی پوچھنے والا تھا؟ 2 سال کے بعد آتی ہے، اور سبحان اللہ کیسی حالت میں آتی، مسند احمد کی روایت ہے کہ اپنے بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا پکڑا کر کے آتی ہے، اور اس کے بعد کہتی طہرنی یا رسول اللہ، مجھے پاک کر دیجئے، آپ نے کہا تھا بچے کی ولادت ہو جائے تب آنا، میں آئی تھی، آپ نے لوٹا دیا تھا، اب بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا ہے، اس نے دودھ چھوڑ دیا ہے، اب تو مجھے پاک کر دیجئے۔ سبحان اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رجم کرنے کا حکم دیتے ہیں، رجم کر دیا جاتا ہے، اور اس درمیان خون کا چھیٹا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے کپڑے پر پڑتا ہے۔ حضرت خالد بن ولید برا بھلا کہتے ہیں، بات نکل جاتی ہے کیسی اولاد تھی، بدکار عورت وغیرہ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو کہا مہلن یا خالد، اپنی زبان کو لگام دو خالد، اس نے ایسی توبہ کی ہے، لقد تابت توبتن لو قسمت فی جماعت، اگر اس کی توبہ ایک پوری جماعت پر اگر تقسیم کر دی جائے، یا ایک روایت میں اہل مدینہ پر تقسیم کر دی جائے، سب کے لیے کافی ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، وہ کیسی توبہ تھی، کیسا رجوع تھا اللہ کی طرف، جس نے اس کو بخشوا دیا، اور ایسی بخشش کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دے رہے ہیں کہ ایسی توبہ کی ہے ایک بڑی جماعت کے لیے، ویسی توبہ کافی ہو جائے گی۔ تو میرے بھائیو، ہمیں توبہ اور استغفار تو کرنا ہی ہے، اپنے گناہوں کا سب سے پہلے اعتراف کرنا ہے۔ یہ آسان کام نہیں ہے، توبہ کرنا یہ آسان کام نہیں ہے، شیطان بالکل اپنے پنجے میں جکڑ دیتا ہے، اور اس گناہ کی طرف انسان کے قدم جو بڑھتے رہتے روکنے سے وہ روک دیتا ہے کہ نہیں توبہ مت کرو، کل کر لینا، پرسوں کر لینا، ابھی تو تمہاری جوانی ہے، ابھی تمہاری عمر کیا ہوئی ہے، ابھی تم نے دنیا کہاں دیکھا ہے، ابھی اس میں لذت ہے، اس میں چاشنی ہے۔ یاد رکھیے گا، اللہ کی عبادت میں جو چاشنی ہے، اللہ رب العالمین کے کلام کی تلاوت میں جو چاشنی اور مٹھاس ہے، وہ کسی میں نہیں۔ اور جو شخص اپنی عادت بنانے اللہ کو راضی کرنے کا،
اللہ کو راضی کرنے کی جو عادت بنا دے، اللہ رب العالمین سے گفتگو کرنے کی جو عادت بنا دے، اور اللہ سے مانگنے کی جو عادت بنا لے، انشاءاللہ اس سے بہتر انسان کوئی نہیں ہو سکتا، اس سے بہتر انسان کوئی نہیں ہو سکتا۔ جو دعائیں ہم مانگتے رہیں، اور خصوصاً جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو سکھائی تھی دعا، وہ ضرور دعا مانگے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اس کے اندر بھی بہت سارے نکات ہیں کہ اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرنے والا ہے، لہٰذا تو مجھے معاف کر دے۔ بہت سارے مصائب، بہت ساری مشکلات، بہت ساری چیزیں مانگنے کی ہوتی ہیں نا، بہت ساری چیزیں مانگنے کی ہوتی ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنی چھوٹی سی دعا سکھلائی۔ کیوں معلوم ہے؟ کیونکہ ہر انسان اس دعا کے ذریعے سے اللہ رب العالمین سے مانگ لے۔ بڑی بات یہ ہے کہ اگر اللہ رب العالمین نے معافی دے دے تو پھر اگر انسان کے گناہ معاف ہو جائے اور انسان کی بخشش ہو جائے تو جتنی نعمتیں ہیں، جتنے انعامات ہیں، جتنی خواہشیں ہیں، جتنی جائز تمنائیں ہیں، خود بخود وہ تمام کی تمام پوری ہو جائیں گی۔ لہٰذا ہمیں چاہیے معافی تلافی سب سے زیادہ کریں۔ دعاؤں کی رات میں نے شروع میں بھی کہا تھا، اب بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ دعاؤں کی رات ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ دعائیں کریں۔ انفرادی طور پر ہر ایک کی الگ الگ ضرورت ہوتی ہے۔ آپ کو اولاد چاہیے، کسی کو اولاد نہیں چاہیے، 10 اولاد ہیں۔ کسی کو کاروبار بہت اچھی چل رہی ہے، بہت اچھی تجارت چل رہی ہے، بہت اچھا کاروبار چل رہا ہے، کسی کا کچھ بھی نہیں چل رہا ہے، تو وہ کاروبار کے بارے میں نہیں دعا کرے گا، اور وہ دوسرا شخص کاروبار کے بارے میں دعا کرے گا۔ کسی کی شادی ہو چکی ہے، آلریڈی کئی شادیاں ہو چکی ہیں، اس کو شادی کی اب ضرورت نہیں ہے، دوسرے شخص کو شادی کی ضرورت ہے، اپنے گھر والوں کے درمیان جو ہے مشکلات کا سامنا ہے، تو الگ الگ چیزیں الگ الگ ہوتی ہیں۔ اب لوگ کہتے ہیں آپ دعا کر دیجئے، آپ دعا کروا دیجئے، نہیں، اپنے آپ میں دعا کریں۔ انشاءاللہ اگر ہم اپنے سے دعا کریں گے اپنے لیے تو زیادہ مقبول ہوگی، کیونکہ شیطان، لوگ کہتے ہیں نا آپ نیک ہیں، آپ بزرگ ہیں، نہیں، شیطان سے زیادہ کوئی نافرمان ہے؟ ابھی شروع میں بتایا شیطان سے زیادہ کوئی نافرمان ہے، سب سے بڑا نافرمان تو وہی ہے۔ سب سے پہلے جو گناہ ہوا، امام قرطبی نے کہا آسمان میں سب سے پہلے گناہ ہوا وہ شیطان نے کیا تھا، سب سے بڑا گناہ گار ہے۔ اس کے باوجود جب اس نے دعا کی، اللہ سے دعا کی تھی نا، تو اللہ نے قبول کی نہیں کی، رد کر دی، نہیں مانوں گا، سب سے بڑا گناہ گار ہے، نہیں مانا۔ کہا مجھے اجازت دے دے تاکہ میں تیرے بندوں کو بہکا سکوں، کہا جاؤ، قیامت تک کے لیے تمہیں اجازت ہے۔ تو ہمیں بھی ایسا کرنا چاہیے، ہم اپنے آپ کو گناہ گار تصور کریں، اعتراف کریں گناہوں کا، اور اللہ سے خوب معافی تلافی کریں، اور جتنی مشکلات ہیں، جتنی پریشانیاں ہیں، جتنی مصائب ہیں، سب کو اللہ کے سامنے رکھ کے ہم اللہ سے تلافی کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے رب کریم جو بھی باتیں کہی گئی ہیں، سب سے پہلے مجھ کہنے والے کو کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جتنے بیٹھے ہوئے بھائی ہیں اور جتنی بہنیں ہیں رب العالمین تمام کی جائز تمناؤں کو پوری فرما دے، اور سب کو کہی ہوئے باتوں میں سے جو حق بات ہے ان کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جو کچھ ہم نے بیان کیا ہے رب کریم اگر غلطی ہے تو معاف کرنے والا ہے، غلطی ہوئی ہے تو معاف کرنے والا ہے، ہم تمام لوگوں کی بخشش فرما دے، جب تک دنیا میں زندہ رکھ، دین اسلام پر قائم رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو خاتمہ بالخیر نصیب عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔